یضلوا عن سبیلک، یہ تیری دی ہوئی نعمتیں لے کر تیرے راستے سے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں، تیرے راستے سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں تیری مخلوق کو۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کیا ہے یہ، اسے کیا کہیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے پروردگار فرعون اور فرعونیوں کے مالوں کو تباہ و برباد کر دیں۔ دعا ہے یہ جو دعا دے رہے ہیں، ہاں اے مولا فرعون کے اور فرعون کے ماننے والوں، اس کے ساتھ رہنے والوں کے مال برباد کر دے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دل اور سخت کر دے۔ اللہ والا کبھی بد دعا دیتا ہے تو وہ بد دعا بیکار نہیں جاتی۔ آج اس کا اثر نظر نہیں آیا، کل نظر نہیں آیا، پرسوں نظر نہیں آیا، یہ نہ سمجھو کہ تم آزاد ہو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مالوں کو ہلاک کر دے، تباہ کر دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو اور سنگین کر دے تاکہ اور برائی کریں، نیک ہونے کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، ایسے دل سخت کر دے کہ تیرا عذاب، دردناک عذاب دیکھنے تک بھی وہ ایمان لانے کا ارادہ نہ کرے۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ اور اے ہارون، تمہاری دعا قبول کر لی گئی۔ اب یہاں دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے تو دعا کی، اے اللہ فرعونیوں کے مال کو برباد کر دے، فرعون کے مال کو برباد کر دے، ان کے دلوں کو اور سخت کر دے تاکہ وہ کفر کو نہ چھوڑیں اور مریں وہ کفر کی حالت پر۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا، ہارون نے بھی دونوں نے مل کو کہا ہوگا؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یعنی بد دعا کی، اور ہارون نے کیا کیا ہوگا علیہ السلام؟ آمین آمین کہا ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا آمین کہنا بھی دعا ہے، لہذا اللہ فرماتا ہے کہ تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ تو معلوم دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو آمین کہنے والا جو ہے وہ بھی دعا کرتا ہے۔ ایک آدمی دعا کرتا ہے، جتنے لوگ بھی آمین کہتے ہیں وہ بھی اس کی دعا میں شریک ہو جاتے ہیں، وہ بھی دعا کرنے والے ہوتے ہیں۔ آمین کہنا بھی دعا کرنا ہے، بات سمجھ میں ہے؟ تو میں جب بھی دعا کروں رمضان کی راتوں میں، تو میرے ویورز، میرے ناظرین سے گزارش ہے جہاں بھی وہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں مجھے، براہ کرم میری دعا پر آمین کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعا، تم دونوں کی دعا، یعنی موسیٰ اور ہارون تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہوا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر دریائے قلزم کے کنارے پر پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر دریائے قلزم کے کنارے پر پہنچ گئے۔ سامنے موسیٰ علیہ السلام ہے، پیچھے بنی اسرائیل ہے۔ آہٹ سنی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، مڑ کے دیکھا بنی اسرائیل نے تو پیچھے فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، پورے اسلحے کے ساتھ آ رہا ہے، پوری تیاری کے ساتھ آ رہا ہے۔ کیا کرنے کے لیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بنی اسرائیل جو ہیں ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، ان کو صفحۂ ہستی سے مٹانے کے لیے یہ تعاقب کرتا ہوا آیا ہے کہ یہ کہاں گئے ہیں، میں وہاں جاؤں گا اور جا کر ان کو پیس کر رکھ دوں گا، معاذ اللہ۔ تو مڑ کے دیکھا تو اتنے لوگ آئے، پیچھے فرعون ہے، اس کا لشکر، بنی اسرائیل اس لشکر کے سامنے، اس لشکر کی تعداد کے سامنے اپنی تعداد دیکھتے ہیں تو بہت کم ہے بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ اب ہوا کیا؟ جب فرعون بالکل قریب آ گیا اپنے لشکر کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے قریب آ گیا، بنی اسرائیل کے بالکل قریب آ گیا،
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ اپنا عصا جو ہے سمندر پر مارو، سمندر کے پانی پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سمندر کے پانی پر عصا مارا۔ ہوا کیا؟ جو ہی عصا مارا سمندر کا پانی ہٹنے لگا۔ سمندر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کا اللہ ایک حصہ اس طرف اور ایک حصہ اس طرف ہو گیا۔ سبحان اللہ سمندر کٹ کے آدھا ادھر ہو گیا، آدھا ادھر ہو گیا، بیچ میں ایک راستہ بن گیا، خشک راستہ، جس طرح ہماری سڑکیں ہوتی ہیں، راستے ہوتے ہیں، پانی ہوتا ہے کیا؟ نہیں۔ سمندر چر گیا، چر کر آدھا سمندر ادھر ہو گیا، آدھا سمندر ادھر ہو گیا۔ سمندر دو حصوں میں بڑھ گیا اور پانی جو ہے پہاڑ کی طرح ادھر کھڑا ہو گیا، ادھر کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ پانی کے دو پہاڑ کھڑے ہوئے اور بیچ میں جو ہے خشک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم ملتے ہی شروع کر دیا چلنا، خشک راستے میں چلنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے آگے، پیچھے پیچھے قوم بنی اسرائیل چلتے گئے۔ ادھر بھی پہاڑ رکا ہوا ہے، ادھر بھی پہاڑ رکا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے خشک راستے کے ذریعے آگے بڑھنے لگے، بہت آگے بڑھ گئے، ابھی راستہ باقی ہے۔ فرعون نے تعاقب کیا، پیچھا کیا۔ فرعون بھی اپنی قوم کو لے کر، قبطیوں کو لے کر، فرعونیوں کو لے کر پیچھے پیچھے آیا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ یہ بھی آ گیا، کہاں گیا؟ اسی خشک راستے پر آ گیا، اور یہ ادھر بھی دیکھ رہا ہے سمندر کو، ادھر بھی دیکھ رہا ہے۔ اپنی قوم سے کہا، قبطیوں سے کہا، دیکھو میں کہتا تھا نا میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، میں تمہارا رب ہوں، پروردگار ہوں۔ دیکھو سمندر میری بات سنتا ہے، دیکھو کس طرح ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ دیکھو ادھر کھڑا ہو، سمندر جو ہے میرا حکم سنتا ہے۔ دیکھو دو حصوں میں بڑھ گیا ہے، دیکھو سمندر، میں ان کا رب ہوں نا، اس لیے معاذ اللہ سمندر کے دونوں حصے ادب کر رہے ہیں۔ دیکھو میرا استغفر اللہ۔ اب یہ آگے بڑھ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے، پوری قوم کو لے کر خشک علاقے میں پہنچ گئے۔ سمندر اب بالکل نہیں ہے، وہاں پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام بھی، اور قوم بنی اسرائیل کا ہر فرد سمندر سے نکل کر، سمندر دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، کھڑے ہوئے ہیں دونوں حصے پہاڑوں کی طرح سمندر کے، یہ نکل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل خشک جگہ پہنچ گئے، خشکی میں آ گئے۔ اب یہ فرعون اور فرعونی لوگ جو ہیں، یہ سمندر کا وہ خشک راستہ جو وہ طے کر رہے ہیں، ادھر بھی سمندر ادھر بھی سمندر۔ جب یہ قوم فرعون اور فرعونی سمندر کے بیچوں بیچ پہنچے، خشک راستے پر ہی ہیں لیکن دو پہاڑ ہیں سمندر کے، جب یہ پورے کے پورے سمندر کے اندر آ گئے، خشک راستے میں آ گئے کہ راستے کے باہر کوئی بھی نہیں ہے، یعنی سمندر کے باہر اس طرف بھی نہیں اس طرف بھی نہیں۔ اللہ نے حکم دیا سمندر کے دونوں حصوں کو کہ مل جاؤ، مل گئے۔ کیا ہوگا؟ وہ دریائے قلزم میں غرق ہو گئے۔ فرعون بھی غرق ہو گیا، اس کا لاؤ لشکر بھی غرق ہو گیا، اس کا ساز و سامان بھی، اس کے وزراء بھی، اس کے اعوان و انصار بھی، اس کے ارکان دولت بھی، سب۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اللہ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے دریا پار کیا، پار لگایا، سمندر سے پار کر دیا۔ فاتبعہم فرعون، فرعون بھی ان کے پیچھے پیچھے آیا، وجنودہ، اور اس کے لشکر، بغیا وعدوا، سرکشی اور ظلم کے ساتھ، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ فرعون کو غرق نے گھیر لیا، پکڑ لیا، وہ ڈوب گیا، ڈوبنے لگا فرعون بھی ڈوبنے لگا، اس کی قوم بھی ڈوبنے لگی۔ جب ڈبکیاں کھانے لگا تو فرعون نے کہا، کیا کہا؟ قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ ڈوب رہا ہے سمندر میں، جانکنی کا عالم ہے، سکرات کا عالم ہے، سکرات کے عالم میں اگر کوئی آدمی داخل اسلام